ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ GEO TV پہ. ناظرین خلق خدا کی خدمت اور اس کا خاص اجر اس زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. جی ہاں ناظرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے مسلمانوں پہ کہ اگر ہمارا عمل اللہ کی رضا کی خاطر ہو اور جو ہے وہ خلق خدا کی خدمت ہمارے پیش نظر ہو تو نہ صرف ہمیں اس دنیا میں آسانی عطا ہوگی، ہمیں پوائنٹس ملیں گے، بلکہ کل بروز قیامت یہ ہمارے لیے نجات کا باعث بھی بنے گا. ناظرین یہ ماہ مبارک رمضان المبارک سے ہم گزر رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے روزے بھی اچھے جا رہے ہوں گے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادات میں مشغول ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ گیونگ کا بھی مہینہ ہے. یعنی ہم اپنی زکوٰۃ، اپنی خیرات، اپنے صدقات اور اپنے عطیات جو ہے وہ اس ماہ مبارک میں خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پہ اپنے عطیات بر وقت پہنچائیں. لیکن اس عمل کے لیے، اس عبادت کے لیے ہمیں ان ٹرسٹڈ پلیٹ فارمز کا سہارا لینا پڑتا ہے کہ جو دنیا بھر کے اندر اس کام میں جو ہے وہ مشغول ہیں، اس کام میں جو ہے وہ سنسیریٹی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور ہیومن کنسرن انٹرنیشنل ان اداروں میں سے ایک ٹرسٹ وردی ادارہ ہے جس کا ہم نے چاہا کہ آج آپ کو ان سے ملاقات بھی کروائیں اور یہ بھی بتائیں آپ کو کہ کن پروجیکٹس میں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل، جو کینیڈا کی اولڈسٹ مسلم چیریٹی ہے، کینیڈا میں، امریکہ میں اور اراؤنڈ دا ورلڈ کس طرح کے پروجیکٹس میں جو ہے وہ انوالوڈ ہے اور کیا پلیٹ فارم آپ کو فراہم کرتی ہے کہ آپ اپنے عطیات بر وقت جو ہے وہ غریبوں تک پہنچا سکے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج مجھے جوائن کر رہے ہیں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے ڈیپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب عثمان نورانی فرام ٹورانٹو، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سسٹر مشودہ سید جو ہمیں جوائن کر رہی ہیں اوٹاوا سے، جو ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی بورڈ ممبر ہیں. آپ دونوں کو آج کے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. Thank you so much. وعلیکم السلام. As I said in my intro, and I know brother Noorani, you understand Urdu well, but sometimes when it comes to speak, probably will ask you to speak in Urdu a little bit because most of our audience is Urdu speaking. So why not you both tell me a little bit about yourself, and especially tie it with why you are attached with Human Concern International and why you find yourself here serving the humanity. So maybe I'll start with sister you first. Sure. ہیومن کنسرن کے ساتھ ایکچولی میں تو کافی ٹائم سے انوالو ہوں، 2010 سے. اور جب میں پریزیڈنٹ تھی، فرسٹ پریزیڈنٹ فار کینیڈا پاکستان ایسوسیشن، تو اس وقت ہم نے ان کے ساتھ انوالومنٹ کرا تھا. پھر بیچ میں میں اپنے بزی ہو گئی دوسری چیزوں میں. اس کے علاوہ میں سکینہ ہومز میں بھی انوالوڈ ہوں جو ویمن شیلٹر ہے. مسلم ویلفیئر کینیڈا میں بھی انوالوڈ ہوں. میں ان کی لیڈ ہوں اوٹوا کی فور پروجیکٹ رمضان. اور اس کے علاوہ میں کچھ مسجدوں میں بھی انوالوڈ ہوں. چیریٹی سیکٹر ہے جو ہیومینیٹیرین سیکٹر ہے، اس میں ظاہر ہے آپ کا لانگ ٹائم سے آپ کی انوالومنٹ ہے. اور ہیومن کنسرن انٹرنیشنل ایز آئی سیڈ ان مائی انٹرو ون آف دی اولڈسٹ مسلم چیریٹی، اور یہی آج ہمارا ٹاپک بھی رہے گا. برادر نورانی، واٹ کین یو ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف؟ Thank you so much for inviting us on the show. So I have been with Human Concern International for almost 6 years now. And I started back, in a fundraising role, and then I got to know more about the organization, and it's expanded quite a bit from where we were 6 years ago. But myself, I have a background in international development, and I handle most of I coach the team and guide the team that handles the projects that we implement overseas, and we've active, alhamdulillah, at least at any given time during the year in at least 22 countries. 22 countries at any given time in the year. ناظرین آپ نے سنا دونوں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں. میں ذرا مشودہ صاحبہ کی طرف آؤں گا. یہ مجھے بتائیے کہ آپ اوٹاوا کے اندر ہیں، گو کہ ہماری مسلم پاپولیشن یا پاکستانی پاپولیشن زیادہ شمار کی جاتی ہے، لیوز ان دی گریٹر ٹورانٹو ایریا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اوٹاوا میں مسلمانوں کی موبلائزیشن ان ٹرمز آف سرونگ دی ہیومینٹی اور looking for trusted platform, how much is it important to them? It's extremely important. Actually, Ottawa جو ہے بہت زیادہ close knit community ہے, and ہر آرگنائزیشن ساتھ میں مل کے ورک کرتی ہے. ایک دوسرے کو سب لوگ سپورٹ کرتے ہیں. کوئی بھی ایونٹ ہو، سب چیریٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ پہنچی ہوئی ایک دوسرے کے لیے. اور آئی تھنک کہ وہ جو ہے ٹرسٹ فیکٹر، دیٹس انکریڈبلی امپورٹنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ if people trust you,
yes, they will donate. If they don't trust you, they won't donate. بالکل ٹھیک ہے. نورانی, can you tell us, although we know, we see the name Human Concern International, but what is the prime focus of HCI? Is that mainly the Muslim population around the world, or we have the mix of all kinds of communities and faiths that we support in need? No, so it's not just Muslims. We receive support from non-Muslims, and we also provide support to non-Muslims. So our organization, as you can tell, is called Human Concern. So it's a concern for all human beings. And we've also worked in countries where there isn't a Muslim population. Unfortunately, a lot of the crises these days are in Muslim countries. But even when the Ukraine refugee crisis recently happened, we worked with some big organizations, to try and provide as much relief as possible. Very nice. And do you have any data, Noorani, that you can share with our viewers in terms of the impact of HCI over the last 40 plus years? Anything we can tell our donors here? Yeah, so in terms of figures that come to the top of my head, we've been active in at least 40 different countries. So we've touched 40 different countries across the globe in these last 40 plus years, and we've distributed more than $250 million of aid, and we have over 2,500 orphans and children that we sponsor. And then on top of that, there's numerous beneficiaries that we've helped, and the number just keeps going up and up. MashaAllah. So $250 million have been dispersed in support of humanity around the world in 40 plus countries. MashaAllah, that's the magnitude, that's the scale that Human Concern International has provided the platform to many of the thousands of people in Canada and around the world. Sister, I will ask you this, this is month of Ramadan, month of fasting. رمضان کے مہینے میں آپ نے دیکھا کہ ہم اپنی زکوٰۃ بھی کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, صدقات عطیات بھی دینا چاہتے ہیں. What best practices, what would you suggest, in terms of focus of HCI, that what are we providing our donors that they can quickly spend their money, spend their zakat and sadaqat on our projects? What's the focus of Ramadan? Focus on Ramadan is actually worldwide plus local. So locally, we've been distributing iftars all across. I know in GTA and Ottawa, we've done quite a few at different mosques. We're also involved locally with, so if you donate to HCI, your money not only goes overseas, but lately we've been doing a lot more within Canada and within locally. So hospitals, programs with shelters, food banks, Muslims with disabilities, mental health, food aid focus on the elderly and people with disability, cash assistance through gift cards, haircuts for low-income families, now supporting Afghani refugees with clothing gift cards. So we actually helped quite a few Afghanis as well who were here. And as Noorani mentioned, we've been helping Ukrainian refugees that are coming in as well. So if you do donate to HCI, your money is well spent. We've been building water wells. And, again, if there's a crisis, we're usually the first ones on the ground. ویری گڈ. ناظرین, آپ سن رہے ہیں, سسٹر مشودہ نے بھی آپ کو بتایا, نورانی نے بھی آپ کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیا, اور ہماری کوشش ہوتی ہے ایسی آرگنائزیشنز کو آپ کے سامنے لے کے آئیں کہ جن پہ لوگوں کا اعتماد ہو, جنہوں نے عمل کیا ہوا ہو, جن کے پاس ایکسپیرینس ہو. اور یہی وجہ ہے ناظرین, مجھے بڑی خوشی ہے کہ مجھے بھی ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کے ساتھ والنٹیئر جو ہے وہ کرنے کا کئی مرتبہ موقع ملا. 4 سال مجھے بھی ہو گئے اٹیچ ہوئے ہوئے, اور ہملی ایم آلسو پارٹ آف دی HCI board, and that's why we have no problem in recommending Human Concern International, because we believe in HCI, we believe in the projects that HCI is involved in. مشودہ صاحبہ, آپ نے جو بات کی لوکل سوسائٹی پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں, we need to make an impact to our local society. بٹ لیکن ہمارے بہت سارے جو ناظرین ہیں, ایون امریکہ میں, کینیڈا میں, ہمارا somehow یہ بلیو ہے یا یہ نیریٹو ہے یا یہ پرسیپشن ہے کہ جو لوگ کینیڈا میں ہیں they are not poor at all. سو گورنمنٹ کی سپورٹ بھی ہے, اسسٹنس بھی ہے, تو ایسے کیا کمیونٹی کے مسائل ہیں کہ جہاں پہ ہمیں جو ہے وہ یہاں پر بھی سپورٹ کرنی پڑی ہے؟ کچھ آپ ایگزامپلس دینا چاہیں گی؟ ضرور. ایکچولی چونکہ میں ورک کرتی ہوں سکینہ ہومس کے لیے, which is the first Muslim women shelter in Ottawa. We have 8 locations throughout Canada, and obviously we're partners with HCI. تو اس میں جو عورتیں جب آتی ہیں, we deal with not only abuse cases, but there's a lot of poverty, like they don't have homes. Abhi jaise jo refugees aaye, they have very limited money coming in from the government.
there's a lot of people who use food banks. That should be a wake-up call for everyone, right? کینیڈا میں آج کل ہر چیز انفلیشن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے پچھلے 1 سال میں تھینکس ٹو کووڈ. اور اگر آپ کوئی بھی فوڈ بینک پہ جائیں وہاں پہ بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے فوڈ کی. ایوری ون از لوکنگ فار زکات, سم سورٹ آف گفٹ کارڈس. تو بہت زیادہ لوگ, تو جتنا ہم ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا پارٹ کریں جتنا ہم دے سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ناظرین, ہمیں وی ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن ورسز پارٹ آف دا ٹربل. ڈیفینیٹلی جو کووڈ کی وجہ سے حکومتی معاملات, کووڈ کی وجہ سے ہر انسان کے اپنے فائنینشیل اور فیملی میٹرز, اور پھر بعض اوقات راتوں رات آپ کی فیملی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے. کسی کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی, یا کہیں ڈیورس کا معاملہ ہو گیا, یا کہیں کچھ اور ایسے جو ہے وہ میٹرز کریٹ ہو گئے کہ جس سے آپ کی فیملی جو ہے وہ فائنینشلی اور اپنی جو ہے وہ دیگر اور معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ ڈس بیلنس ہو گئی. اور اس موقع کے اوپر جب ایسے معاملات ان کے سامنے ہوتے ہیں تو وہ سکینہ ہومز کی طرف دیکھتے ہیں, وہ ہیومن کنسرن انٹرنیشنل کی طرف دیکھتے ہیں, وہ اس طرح کے اور جو دوسرے ادارے ہیں ان کی طرف دیکھتے ہیں اور زکوٰۃ لینے پہ مجبور ہوتے ہیں. اور ناظرین دیکھیے, یہ جو زکوٰۃ کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہماری بہتری کے لیے رکھا ہے. اگر آپ اس کے ریسیپینٹ بننے کی پوزیشن میں آتے ہیں تو اس میں امبیرسمنٹ اور شرم نہیں ہے. یہی وہ عمل ہے کہ جس سے آپ کو وقتی طور پہ سہارا دیا جا سکے اور آپ کو اس مشکل سے پل کیا جا سکے. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بریک لیں گے, اور جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے صدقہ جاریہ کے حوالے سے. یہ ماہ مبارک ہے, ہم میں سے بہت سو کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں. جہاں ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں, وہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کوئی ہم ایسے اور اچھے عمل کر جائیں اپنی زندگی میں کہ جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں اور میرے اور آپ کے لیے کل بروز قیامت جو ہے وہ نجات کا باعث بن جائیں. ناظرین بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old, and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. Waking up from sleep can be difficult, but time waits for no one. A brighter future demands hard work and dreams. Dreams of success. Everyone has dreams, but only the dreams pursued with clarity and courage are ever realized. Through quality education, TCF is empowering thousands of children to bring their dreams to life. This Ramadan, give your zakat to educate the underprivileged children of Pakistan. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے, جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے. مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا. تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں. دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر. ناظرین ویلکم بیک, بہت شکریہ. بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کر رہے ہیں ہیومن کنسرن انٹرنیشنل اور ان کے کام کے حوالے سے, کیونکہ ایسے پلیٹ فارمز ہمیں چاہیے کہ جن پہ ہم اپنی زکوٰۃ, اپنے صدقات, اپنے عطیات جو ہے وہ اعتماد کے ساتھ دے سکیں اور وہ بر وقت جو ہے وہ مستحقین تک پہنچا سکیں. برادر نورانی, I'll come to you.
this is month of Ramadan and a lot of people ask for opportunities, from the Sadqa Jariyah standpoint. So what are some of the projects HCI has ongoing at the moment where we can be part of it? The most popular, program in that regard is the water wells. You have people who have family members that have passed away, and then they build a water well in their name. And alhamdulillah, HCI is able to facilitate that for people in South Asia as well as in East Africa. So we have a water well program in Afghanistan, in Pakistan, India, Bangladesh, and we also have in Somalia and in Kenya. And Ovais, as you know, we traveled together. We actually had the opening ceremony of a water well in Afghanistan, donated by somebody on behalf of someone else, or in the memory of somebody else. So it's an amazing program where, even though we know the difficulties that people face when they're in the grave, these have been outlined for us, in numerous hadith of the Prophet ﷺ, and we want to try and make their life in the grave easy as well. And this is one way, to make sure that they're continuing to get the reward, even though they're no longer in this world. And we're very fortunate that we have an organization like Human Concern International that can help in this regard, and build water wells in very remote areas that is helping people in need. So how much is that water well cost, and what's the duration of the benefit people can have from that water well? So in South Asia, we have the water well cost at 1,500, and in East Africa we have the cost at 5,000. And from the information that we gather and from our experience, we build water wells in a manner that they last at least 30 years or more. So that's our aim. And we also train the community, where the water well is built, so that they have an opportunity to, if there's any small fixes here and there that are required, they can take care of that. But we try and make sure that community has a clean source of water for at least 30 years or more. So Noorani, why there's a big difference of cost? I mean, $1,500 versus $5,000. How can we convince our donors to look at Africa? What is that key difference between the price? Yeah, so there's a number of things. Even when you think about economies, they're different in different countries. The prices, the costs of things are different. But I think the big major difference is how deep you have to dig. So when it comes to South Asia and East Africa, I think there's a big difference in that regard. I traveled to Kenya, where our water wells are, and they're in very remote villages. And to get down to the ground where you require where the water comes up, there's specific machinery, specific even sometimes people who have a specific background in terms of labor that are required. So all of these costs add up. And when we calculate them per unit, it turns out to be 5,000 in East Africa and 1,500 in Pakistan, India, Bangladesh, and Afghanistan. So if there is anybody who wants to build a water well in memory of their loved ones, do they have to make this payment in one go, or can they make payment over X number of months? No, they can make the payment in a number of months. And we will also provide a report of the water well. So you'll get to know where it was built. You'll get some pictures. And if possible, we'll also facilitate a video so you can see, the community benefiting from the well. MashaAllah, very good. Sister Mashooda, we'll continue to talk about some of the projects, and I'll ask Noorani especially about the child sponsorship program. But Noorani mentioned we have projects right now, or at any given point in time, we're working in 20 plus countries. What about expansion of HCI in the US in terms of having an entity? Anything that you can tell our viewers and donors in America, those who can be part of HCI there? Sure. हम लोगों ने expand करा है to US as well, and we're working actually on it. So I believe it's almost completed, and they are sending out emails. So again, I would pressurize people, to get involved any way you can, volunteer, and donate. Or वो जैसे नूरानी ने mention करा water well का, you don't have to be passed away. I think people could actually buy a water well now for themselves. So when they pass away, it's already there. Right? What a good thought you mentioned. I mean, ज़ाहिर है कि आप अपने लिए खुद भी कुछ करके चले जाएं तो क्या ही अच्छा होगा. बहुत प्यारी बात की आपने. Exactly. जैसे आजकल लोग अपना grave खुद ही book कर लेते हैं, right? जी.
تو why not book this as well, right? صدقے جاریہ. Exactly. صدقہ جاریہ, بالکل نیریٹو چینج ہے. آپ نے بڑا اچھا کہا کہ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بعض اوقات لوگ یہاں پہ قبرستانوں میں جو ہے وہ اسپاٹس بائی کر کے رکھتے ہیں 2 3 4 اپنے لیے, فیملی کے لیے, جو جنرلی ہم نے بیک ہوم میں شاید یہ پریکٹس کبھی نہیں دیکھی. جی ایگزیکٹلی. یہاں پہ تو لوگ اب اپنا ٹوم سٹون اس پہ کیا لکھا ہوا ہوگا سب چیزیں آج کل کر رہے ہیں پہلے سے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اچھا یہ سسٹر مشہور یہ بتائیں آپ کو کینیڈا میں کتنا ٹائم ہو گیا اور آپ کا تعلق کس ملک سے اور کس شہر سے ہے؟ ٹھیک ہے, تو میں ایکچولی کینیڈا آئی تھی 1981 میں انگلینڈ سے, لندن انگلینڈ. اور I was 13 when I came here. تو کافی ٹائم ہو گیا اب تو مجھے. کافی ٹائم ہو گیا. So Canada is your home, but from back home where are you from? You were born in London, England? No, I was actually born in Karachi and I went to England when I was very young, 2-3 years old. 2-3 years old. تو ان کے ساتھ ہم لوگ وہاں چلے گئے. پھر وہاں سے ہم. So your parents did well to you. I mean you're still able to speak. آپ اردو بولتی ہیں اور اچھی بول لیتی ہیں, چونکہ آپ تو پاکستان میں رہی بھی نہیں اس کے باوجود بھی. وہ میرے ہسبینڈ کی وجہ سے, چونکہ وہ ہمیں ایوری 2-3 ایئرس پاکستان لے کے جاتے ہیں. اچھا اچھا, زبردست. تو پھر وہ وومن امپاورمنٹ بھی ہو رہی ہے, آپ کے ہسبینڈ کا بڑا رول ہے. That's right. Very good. نورانی, why not we talk about the child sponsorship program? بہت سارے ہمارے ویورز ہیں جو ایسی اپرچونیٹیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بڑے عرصے سے کینیڈا میں, امریکہ میں, برطانیہ میں رہ رہے ہیں, لیکن پاکستان سے یا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے ان کی روٹس جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ نہیں رہیں کہ وہ ان کو اپنی فیملی کی, ایکسٹینڈڈ فیملی کی خیر خبر ہو. سو دے آلویز لک فار چائلڈ اسپانسرشپ اپرچونیٹیز, چاہے وہ orphans ہیں یا orphans نہیں ہیں. تو what HCI provides and how much does it cost and how can they be part of it? Yes, so HCI's child sponsorship program is the longest running program at the organization. So we provide opportunities for donors here in the West, to sponsor children directly. And we have a number of countries. There's 12 countries on the list, including Pakistan. And, also the neighboring countries. Like we mentioned, our focus is East Africa, South Asia. And then also for the child sponsorship program we have in the Middle East, so Palestine, Yemen, and other countries in the area. And the cost to sponsor a child is $1 a day. So it's $30 a month, or you pay the full annual fee of $360. And you'll get a package back, a welcome letter from the organization introducing you to the child sponsorship program, and also a profile of the child. So you'll know exactly who you're sponsoring. You'll know their name. You'll know their age. You know how many people are in their family. You'll know their monthly income. So all of this is part of our transparency and our effort to connect you with the child. And then we've also try to go above and beyond, where we try to provide you like at least on an annual basis a video of the child, sharing some information. So it's an amazing program, and I would encourage everyone, to be involved with it. Awesome, mashallah. So we spoke about the food distribution in the month of Ramadan. We talked about a water well, اور ابھی ہم نے بات کی چائلڈ اسپانسرشپ پروگرام کی. لیکن نورانی, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض اوقات لوگ جو ہے وہ کسی کا فوکس تعلیم ہے, کسی کا فوکس فوڈ ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو علاج معالجے پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو میڈیکل اسسٹنس ہے. Do we have any projects at HCI which looks after the well-being of people in terms of medical assistance? Yes, we have a number of programs actually. So it depends on the country. In Pakistan, for example, we do eye cataract surgeries, specifically for women. We have a mobile clinic in Syria. So this is inside Syria. It goes into the villages. It provides medical care and medical aid to people in need. And that model worked out so well. We also started one in Yemen, and we're going to start one in Afghanistan as well. And then we have a clinic that we support in the Rohingya camp in Bangladesh. So these are some that come to mind, but we have ongoing programs related to health as well. Very nice, mashallah. It means HCI is not, something in the making for 6 months or 1 year. We have, alhamdulillah, delivered, these projects for a number of years, and that's why we are expanding in all these areas which are top of mind for you. But most importantly, یہ وہ تمام areas ہیں جو خلق خدا کی خدمت کے لیے ضروری ہیں اور مستحقین کی نیڈ ہے. سسٹر مشودہ, towards the end I'll come to you and ask you this question. کتنا امپورٹنٹ ہے اداروں کو مضبوط کرنا؟ میننگ کہ اکثر ہمیں میسیجز آتے ہیں واٹس ایپ پہ, رینڈم لوگوں کے فیس بک پہ میسیجز آتے ہیں, ہمیں یہ پیسے دے دیں, ہمارا یہ مسئلہ ہے, اینڈ وی ڈونٹ ایون نو دیم.
we don't even know کہ وہ سچ بھی بول رہے ہیں یا سچ نہیں بول رہے, وہ ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے. تو what do you think, why it is so important to strengthen the institutions like HCI? That's the reason. کیونکہ اگر آپ کا انسٹیٹیوشن اسٹرانگ ہوگا تو جن لوگوں کو ایکچولی ہیلپ کی نیڈ ہے they go through the institution, right? مسجد, local charities, جن لوگوں کو really میں need ہے, that's what they do. Meaning Yeah, they will do the legwork for you. I mean, you don't need to validate people and their needs and, build the programs and make sure کہ سارا پیسہ ٹائم پہ پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے. یہی سب سے بڑی ریزن ہے. That's right. اور پھر گروپس جب آپ کسی انسٹیٹیوشن کے تھرو جاتے ہیں تو وہ لوگ ایکچولی آرگنائز کر کے آپ کو سب چیزیں دے دیتے ہیں جس کو ریئلی میں جینیوئن ہیلپ کی نیڈ ہے. پھر ہم لوگ پیسے اس طرح بھی کسی کو نہیں ہینڈ اوور کر دیتے. بیک گراؤنڈ چیک, وی چیک ایوری تھنگ اور پھر دیتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس امپورٹنٹ. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ مشودہ سید صاحبہ اینڈ عثمان نورانی فار گیونگ us your time and speaking about Human Concern International and the projects and providing the platform to our viewers to be part of this success story, to be part of the solution, and especially in the month of Ramadan when we are calculating our zakat, sadqat and khairat and atiyat, we look to Human Concern International کہ یہ ادارہ ہمارے پیسے کو بر وقت مستحقین تک پہنچائے گا. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. Thank you so much. Thank you so much. ناظرین, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ یہ کیا کمال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے خاص ہے کہ اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کریں, چاہے کسی کو مسکرا کے ہی مل لیں, چاہے کسی کو اپنے لفظوں سے کوئی جو ہے وہ ڈھارس دے دیں, سہارا دے دیں, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی کی فائنینشلی یا فزیکلی جو مدد کی جا سکتی ہو اگر ہم وہ بھی کریں اور ہمارا رخ اللہ کی رضا کا ہو تو ہمیں اس دنیا میں بھی آسانی عطا ہوگی اور کل آخرت میں بھی ہمیں اس کا اجر عطا ہوگا. تو ہمارے جو بینیفٹس ہیں وہ 2 فولڈ ہیں, اور یہی ہماری کوشش تھی ناظرین آج کے اس شو میں آپ کو اس طرف راغب بھی کیا جائے, آپ کو ایک نئے پلیٹ فارم سے متعارف بھی کرایا جائے. نیا اس سینس میں کہ آپ شاید پہلے نہیں جانتے ہوں, لیکن ہیومن کنسرن انٹرنیشنل میرے ہارٹ کے بھی نیئر اینڈ ڈیئر ہے. اور آپ نے عثمان نورانی صاحب سے مختلف پروجیکٹس کے بارے میں سنا, جو ہے وہ سسٹر مشودہ سے آپ نے جو ہے وہ اور دیگر حوالوں سے کمیونٹی اپڈیٹس بھی آپ نے جانی کہ کس طرح سے ہم مل کے لوکل سوسائٹی میں اور انٹرنیشنل سوسائٹی میں اپنا امپیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اس کو ایز اے دعویٰ اپرچونٹی بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مسلمان کا کردار, مسلمان کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے, وہ اپنے کسی بھی بھائی کو پیچھے نہیں چھوڑے گا. اور اگر بات آئے گی کمیونٹی کی تو عثمان نورانی نے کہا کہ ہم نان مسلم سے ڈونیشن بھی لیتے ہیں اور نان مسلمس پہ ڈونیشن سپینڈ بھی کرتے ہیں. بات ہے ہیومینٹی کی, اللہ کی مخلوق سب برابر ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے ای آواز ٹی وی لائیو تمام IPTV باکسز پر پاکستانی یا اردو سیکشن میں, یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے eawaz.com. I'm here in the camps. This is Hamoudi. He's 2 years old and he's got his loaf of bread. Look, he's looking after his family. This is the loaf of bread that he's going to take back to his family. Can you believe it? At this age, guys, they're looking after their parents. This is someone that I want to take care of here, guys. Hamoudi, Khabiz? MashaAllah. Donate now, guys. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayun & Sabia Lawyers is a full-service law firm. We provide legal services in real estate, immigration, and family law. Our firm offers prompt service to clients and a range of appointment options, online, teleconference, or in person. Our spotless reputation has landed us with awards. We seek to understand each one of our clients with compassion, efficiency, and full knowledge. This is our way of doing business. We are one call away. 905-232-2793. Waking up from sleep can be difficult, but time waits for no one. A brighter future demands hard work and dreams. Dreams of success. Everyone has dreams, but only the dreams pursued with clarity and courage are ever realized. Through quality education, TCF is empowering thousands of children to bring their dreams to life. This Ramadan, give your zakat to educate the underprivileged children of Pakistan.
Are you purchasing a new home, looking to get a new mortgage, or renewing your existing mortgage? Kamran Qureshi is here to guide you through the mortgage approval process to get you the lowest available rates in the market. Kamran specializes in residential mortgages for primary or investment properties, refinancing for debt consolidation, serving the community for 17 years. For best mortgage rates and trusted advice, call Kamran Qureshi today at 647-280-6663. رویہ اور طرز عمل دونوں جنم لیتے ہیں ہمارے احساسات اور جذبات سے، جو وجود پاتے ہیں ہماری سوچ اور نقطۂ نظر سے۔ مثبت سوچ رکھنا اور ہر معاملے میں نقطہ فہم ہونا بنتا ہے باعث انسانوں اور معاشروں کے درمیان اچھے باہمی تعلقات کا اور برداشت کا۔ تو آئیں شامل ہو جائیں مثبت سوچ کے اس سفر میں۔ دیکھیے پروگرام نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ صرف جیو ٹی وی پر۔